پاکستانی نوجوانوں کے اہم ترین مسائل کیا ہیں؟ دیکھیے، پاکستان دنیا کا وہ بہترین ملک ہے اس حوالے سے کہ جس میں یوتھ 60% سے بھی زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ کن مسائل کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر معاشی، معاشرتی، اخلاقی قدریں جو ہیں وہ بننے کی بجائے مزید بگڑ رہی ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ نوجوانوں کا بے روزگاری۔ اب بے روزگاری جو ہے یہ مختلف اس کی قسمیں ہوتی ہیں، معیشت دان جو بناتے ہیں یا معاشی طور پہ۔ دیکھیے، پڑھنے لکھنے کے بعد لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی، پڑھے لکھے لوگ بے روزگار بہت زیادہ۔ جو ان پڑھ ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیمی سکلڈ ہوتے ہیں یا کچھ نہیں تو مزدوری کر لیتے ہیں، اور پاکستان میں یہ ریشو جو ہے 12.4% تک چلی گئی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں یورپ یا جرمن کو دیکھیں تو وہ 4%۔ اچھا، یہ بے روزگاری ان کے لیے ایک بہت بڑا ایٹم بم ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مستقبل سے مایوسی ہے، انریسٹ، بے چینی، اندیشے کہ کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا، ملک کا کیا بنے گا۔ ہمارے تو ابھی سینئر فارغ پھر رہے ہیں، انہیں نوکری نہیں ملی، تو ہم جب کوالیفائی کر کے باہر آئیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کون جاب دے گا۔ اس سے ذہنی، نفسیاتی طور پہ اور تعلیمی ماحول ہر چیز اس کی متاثر ہوتی ہے، اس کی پرفارمنس افیکٹ کرتی ہے اور وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتا، کیونکہ مستقبل سے مایوسی والی بات آتی ہے۔ تیسری چیز جو بڑی ہی اہم ہے وہ ہے خاندانی اقدار کے ساتھ بغاوت۔ آج سوشل میڈیا، جس کا کہ آج سے چند سال پہلے تصور تک نہیں تھا، اس نے آج کے نوجوان کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں اس کے اور والدین کے درمیان بچوں کے ہمیشہ جنریشن گیپ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں قبولیت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، جو اب بڑی تیزی کے ساتھ وہ قدریں ٹوٹ رہی ہیں، رشتے کمزور ہو رہے ہیں، اور والدین اور بچوں میں فرق بڑھ رہا ہے، کیونکہ بچہ جتنا بھی اسے وقت ملتا ہے وہ نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دیتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کے مسائل کی بات ہو رہی ہے، والدین کی بھی نو ڈاؤٹ کہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے تربیت اور رہنمائی کا نہ ہونا۔ دیکھیے، تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ بطور استاد آپ نے 56 سال سے آپ تدریس سے وابستہ ہیں، براہ راست یا بالواسطہ، تو آپ بتائیں کہ جب آپ کا زمانہ طالب علمی تھا یا آپ نے پڑھانا شروع کیا اور آج میں آپ میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے دکانیں بن گئیں، اور دکان جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں منافع کیسے کماؤں، چیزوں میں ملاوٹ کر کے کماؤں، چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کر کے بتاؤں یا کچھ اور کروں۔ یہ سب لوگوں کے لیے میری بات نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روز قیامت جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں ایک دیانتدار تاجر بھی ہے۔ اس لیے میں ان تعلیمی اداروں کی بات نہیں کر رہا جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، میں تو اس اکثریت کی بات کر رہا ہوں جس نے اس کو ایک معاشی جنس بنا کے رکھ دیا، ایک فرم بنا دیا، ایک انڈسٹری بنا دیا۔ تو ایک جملہ غور سے سنیے گا، آج جس دور میں ہمارا نوجوان ہے وہاں ایجوکیشن نہیں ہے، انفارمیشن ہے۔ ایجوکیشن تو فارمیشن کو کہتے ہیں جو زندگیاں بدل دیتی ہے، وہ چیز نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد نوجوانوں کا جو آخر میں مسئلہ ایک اہم ترین بتانے لگا ہوں وہ عدم برداشت ہے۔ امپیشنس اس قدر بڑھ چکی ہے کہ میرا چونکہ فاؤنٹین ہاؤس کا ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ہوں اور نفسیات سے ایک خاص تعلق بھی ہے، اور پھر میں سیرت کا طالب علم بھی ہوں، اس سے پہلے عدم برداشت کبھی اتنی نہیں تھی جتنی آج ہو گئی۔ دیکھیے، ایک بڑی خاص بات آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی دور ہے وہ مدینہ میں 10 سال ہے، مکہ میں 13 سال ہے۔
13 سال میں آپ نے تعلیم نہیں تربیت کی بات کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو سب سے زیادہ تربیت کی وہ ایک چیز تھی اور وہ تھی برداشت۔ آپ نے رشتے بنانے ہیں، رشتے نبھانے ہیں، رشتے بچانے ہیں، تو صرف ایک کام کیجئے، برداشت کرنا سیکھ لیجیے۔ آج کا نوجوان یہ بھی نہیں کر رہا، اس کا غصہ ناک سے بھی آگے بڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی ذرا سی بات کہے تو جائے کہاں پہ، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جیلیں عدالتیں ان معاملات سے بھری پڑی ہیں۔ بہت